بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عبد المنان چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں چنار نیوز. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایچ کیو کوٹلی کے ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر انصار حسین ملک صاحب. آپ کو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ 2 سے 3 سال میں ڈی ایچ کیو کوٹلی کے اندر بے شمار ہم اقدامات اٹھائے گئے. ہم نے ایم ایس صاحب سے بھی گفتگو کی, انہوں نے بھی ہمیں بتائی تفصیلات کہ ہاسپٹل کے اندر کیا نئی نئی چینجز آئی, اور یہاں پہ ہم نے جو مریضوں کو جو مسائل کا جو سامنا تھا ہم نے وہ بھی ان کے ساتھ گفتگو کی. اب ہم جو ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں ڈی ایچ کیو کوٹلی کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان حالات میں ڈی ایچ کیو کے حوالے سے گفتگو کا موقع دیا. تو اس وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و 14 کے لگ بھگ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں, جس میں کچھ ہم لوگوں نے ابھی اپ گریڈیشن بھی کی ہے. تو ایکٹیو ہمارے اس وقت 14 ڈپارٹمنٹس ہیں, جس میں سرجری ہے, میڈیسن ہے, پیڈز ہے, آئی سی یوز ہیں. اس کے علاوہ کووڈ وارڈ ہم نے بنایا, نرسری بنی, ڈائلسس سینٹر ہے, تھیلیسیمیا سینٹر ہے, اور ابھی کارڈک سینٹر ہمارا ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ اس وقت ورکنگ کنڈیشن میں. اچھا سر, یہ جو آپ کا یہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سب کے اندر کیا جو مین جو پوسٹ پہ جو ہوتے ہیں, جس طرح ایک ڈائلسس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر ایک نیفرولوجسٹ جو ہے وہ مین اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کا, یہ تمام جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں یہ اس وقت ڈی ایچ کیو میں موجود ہیں, یا پھر کہ جو ہمیں جو سننے میں آیا ہے مختلف ذرائع سے کہ یہاں پہ کئی جو پوسٹیں ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی ہیں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر. تو اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا یہ باتیں درست ہیں کہ یہاں پہ اسٹاف کی ابھی کمی موجود ہے؟ جی شکریہ. بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے 2-3 ایشوز پہ بات کی کہ ایک تو ہمارا ڈائلسس سینٹر اس میں نیفرولوجسٹ کی پوسٹ, اور دوسرے جو کرنٹ ہمارے اسپیشلسٹ لوگ موجود ہیں. تو ڈائلسس سینٹر ہمارا ماشاءاللہ آزاد کشمیر بڑے سینٹرز میں کنسیڈر ہوتا ہے, اور ابھی ہمارے پاس 83 پیشنٹس جو ریگولر ڈائلسس کروا رہے ہیں, 3 سے 4 ہمارے ویٹنگ لسٹ پہ. تو آزاد کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈائلسس سینٹر اس گورنمنٹ کے جب قیام آیا تو ہر ڈسٹرکٹ میں ڈائلسس سینٹر دیا گیا, مگر اس کو رن کرنے کا ابھی تک جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ نیفرولوجسٹ کی پوسٹ کا ابھی تک سوائے میرپور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو نیفرولوجی کا کام کرے, تو ٹیکنیشینز ہمارے پاس ہیں اور پراپر نیفرولوجسٹ ہمارے پاس بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے اندر اور خاص طور کوٹلی کے اندر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو اس کا جو کام ہے وہ ہم لوگ ایز اے یورالوجسٹ جو ہے, میں یورالوجسٹ ایک اور ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, تو ہم یہ سارے جو ان کی لک آفٹر کرتے ہیں, یا میڈیکل ڈپارٹمنٹ والے پراپر نیفرولوجسٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا سر, یہ جو آپ کا ڈائلسس جو ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ جو بالخصوص ساتھ اس کے تھیلیسیمیا آتا ہے, اس میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ضرور اس پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, لیکن ڈونرز حضرات بھی اپنا اس پہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو اس میں کیا حقیقت کیا ہے, آپ ہمیں اس صورتحال سے آگاہ کریں کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ڈائلسس کے پیشنٹ کے علاج معالجے کی بات ہے تو کیونکہ کاسٹلی ایک ٹریٹمنٹ ہے, جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ گورنمنٹ کے اپنے وسائل کے تحت تو جو ان کے اویلیبل ریسورسز اس کے اندر ہمیں تقریباً 40 سے 50 لاکھ سال کا دیا جاتا ہے, مگر چونکہ یہ رقم جو ہے نا بہت کم ہے. ہم جو ڈائلسس کر رہے ہیں سارے اس کے ایکسپینس نکال کے بھی ہمارا 2,500 سے 3,000 روپیہ پر ڈائلسس جو ود ان ڈی ایچ کیو جو ہمارا ڈائلسس ہوتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے اس مہینے جو پچھلا آپ کا دسمبر ہے 796 مریضوں کا ڈائلسس کیے. تو جہاں تک بجٹ کی بات ہے, بجٹ بہت کم ہے. ان جو گرانٹ کے اندر ہم اپنے پیشنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں فلفل نہیں کر سکتے, تو اس کے والی ہم نے دوسرے جو کوٹلیز میں نے کوشش کی تھی, اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کا تعاون بھی ہے, تو لوگوں نے ڈونیشنز وغیرہ بھی ڈائلسس سینٹر کے لیے. اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے ایک چھوٹی سی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ رکنیت سازی مہم بھی شروع کی کوٹلی کے اندر, جس میں ہم نے پر منتھ لوگوں کو اس پہ موٹیویٹ کیا کہ وہ 200 سے لے کے میکسیمم جتنا پر منتھ ہمیں دے کے
تو ایک ممبر سازی کا سلسلہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً ہمارے پاس اس وقت 83 ممبرز ہیں اس میں، جس میں میجارٹی ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ہے. پھر مخیر حضرات جو بھی آتے رہتے ہیں ان سے ہم نے بات کی اور انہوں نے بھی اپنا کنٹریبیوشن دیا. مگر یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی نا ہم آپ کو معذرت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو ادویات مہیا نہیں کر سکتے. اس میں ہماری لیک آف ریسورسز ہیں، ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بمبر کے اندر ڈائلسس سینٹر ہے، تو ماشاء اللہ آزاد کشمیر کے ون آف دا بیسٹ سینٹرز میں آتا ہے. اس کی باقاعدہ ممبرشپ فارمز ہیں، ان کی اپنے ایمبولینسز ہیں. وہ لوگ جو ادھر ڈونرز ہیں، میرپور کے اندر آپ چلے جائیں بہت زیادہ ڈونرز ہیں. تو کوٹلی کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ ایک صدقہ خیرات سمجھ کے لوگوں کی بہتری کے لیے جب ہم ہمیں زکوٰۃ خیرات جو بھی دیتے ہیں تو یہ چیزیں ضروری ہیں. تو تاکہ دیکھنے میں یہ ہے نا کہ ایک بندے کا ڈائلسس پہ چلا جائے تو یہ کتنے عرصے کی ٹریٹمنٹ ہے، نو باڈی نوز. اس میں مہینہ لگتا ہے، سالوں لگتے ہیں. تو اس کے آپ ہفتے میں اگر پرائیویٹ سیکٹر سے بھی 2 دفعہ ڈائلسس کریں تو 10 سے 12 ہزار روپے اس کا لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے اس کو اپنی بعض لوگوں کو اپنی زمین بیچنی پڑتی ہے، دوسرا تیسرا. گورنمنٹ پہ ہم سب کچھ ڈالتے ہیں، یہ پاسبل نہیں کہ گورنمنٹ ہمیں 2.5 کروڑ دے گی یا 3 کروڑ. صحیح، جو آپ نے ذکر کیا کہ 12 سے 14 ہزار روپیہ لگتا ہے ڈائلسس پہ اگر وہ پرائیویٹ کروائے کوئی بھی پیشنٹ. تو یہ یہاں پہ جو ڈی ایچ کیو میں کتنی کوٹلی میں آپ کتنی فیس لے رہے ہیں ابھی ڈائلسس کے لیے؟ سر ہم تو فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ابھی ہمارے پاس تھوڑی بہت شارٹیج ضرور تھی، مگر جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے کسی سے ڈونیشن لی، پھر اپنی ممبر سازی کے تحت اویلیبل جو ریسورسز ہیں اس کے اندر ہم دے رہے ہیں. اس سے پہلے جب ہمارے پاس ایشو نہیں تھا تو ہم نے فری آف کاسٹ اس میں اس کی A to Z میڈیسن، اس کے جو انجیکشن سے ڈرپس تھی، وہ ہر چیز پرووائڈ کی. ابھی ہم کہہ سکتے ہیں بدقسمتی سے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، شارٹیج ہے. تو پھر بھی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے. ہاں البتہ والنٹیرلی کوئی اگر ہمیں اس کے لیے کوئی کنٹریبیوشن اس کے کوئی ریلیٹو دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا ہم نے ہمیشہ کہا جائے آ کے ہمارے ممبر سازی میں شامل ہوں، تاکہ اس طرح سے یہ نظام یہ بھی چلتا رہے. اچھا سر، ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جو جس سے کافی لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، جس کا ایک گائنی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے میٹرنیٹی کا. یہ یہاں پہ تقریباً کوٹلی کے اندر، کوٹلی صرف شہر کے اندر کی اگر بات کریں تو تقریباً 20 سے 25 جو مراکز بن چکے ہیں، زچہ بچہ مراکز بن چکے ہیں. کیا ڈی ایچ کیو کوٹلی اس طرح کی سروسز نہیں دے رہا اپنے پیشنٹس کو، یا پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں بنے اور لوگ یہاں پہ مطمئن بھی نہیں ہو رہے ہیں، وہاں سے لوگ مطمئن بھی ہو رہے ہیں؟ تو یہ کیا وجہ کیا ہے، اتنا جو یہ گیپ کیوں آ رہا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے مینشن کیا گائنی جو ہمارا ٹوٹل جو بیڈز ہیں ہمارے ڈی ایچ کیو کے اندر ٹوٹل 25 بیڈ ہیں. اور ہمارا ڈی ایچ کیو جو کورڈ ایریا ہم عباس پور، حجیرہ، پلندری، ایون کہ چڑوئی اور ڈڈیال کا ایریا بھی ہم کور کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس چونکہ شارٹیج ہے، ہیومن ریسورس کم ہے، گائنیکالوجسٹ ہماری جو ہیں وہ آلموسٹ انکال ہی ہوتی ہیں. تو لوگوں کا یہ ہے کہ اب وہ کیوں پریفر کرتے ہیں، اس میں بے شمار ایشوز ہیں، فیملی فیکٹرز آ جاتے ہیں، فائنانشیل ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اکثر لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے جائیں جو آپریشن کر دیتے، تو ہم چونکہ ٹرائل وغیرہ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کی اسپونٹینیس جو ہے ویجائنل ڈلیوری ہو جائے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اب یہی پیشوں کے جب ہم کہہ دیں جی اگر آپ نے نارمل ڈلیوری کا ہمیں ٹرائل چاہیے تو اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، اس میں 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 4 بھی لگ سکتے ہیں، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، جب تک اس کے لیبر پین پراپر شروع نہیں ہوتے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی ہم لوگ اس کو لنگر آن کریں، ڈیلے کریں تاکہ وہ باہر بھاگیں. تو پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے ایک تو ان کے لیے پھر گائنی وارڈ ہے، اس میں پابندیاں ہم لگاتے ہیں کہ فیمیل سٹاف ہے اندر، فیمیل پیشنٹس ہیں، تو میل کو ہم الاؤ نہیں کرتے کہ اندر جا کے کھڑا ہو، کیونکہ ساری فیمیلز پیشنٹ ہوتی ہیں. ایک یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ اٹینڈنٹ کو ہم الاؤ نہیں کرتے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہاسپٹل میں کیا ہے. ادروائز جو سروسز ہماری ہیں، آپ کبھی وارڈ میں ہیں تو ہمارے 25 میں سے زیادہ ہی ہو سکتے ہیں بیڈس، ٹھیک ہے آکوپائی، کم کبھی نہیں ہوتے. تو یہ ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں، ہم روک تو نہیں سکتے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے آزاد بڑا فریجائل سا ہیلتھ سسٹم ہے، اور اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر ساتھ نہ ہو تو ہم یہ بوجھ اٹھا بھی نہیں سکتے آزاد کشمیر گورنمنٹ اکیلی یا کوٹلی کا ڈی ایچ کیو.
تو یہ ایک طرح سے ہمارا برڈن بھی شیئر کرتے ہیں. تو ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ہاسپٹل ہے, ماشاءاللہ ہمارے کوالیفائڈ سٹاف ہے ادھر, تو اب ضرور آئیں DHQ کوٹلی اور علاج کروائیں. تو کیوں نہیں آتے, اس کا جواب یہ دینا مناسب نہیں ہے. بے شمار فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کے اندر. سر آپ نے یہ بات کی ہے, دیکھیں لوگوں کو جو شکایت ہوتی ہے کہ جو سٹاف کا ہمارے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ درست نہیں ہے, اس طرح کے دیگر. یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آئیں, ویلکم, ہم ان کو کریں گے بالکل. آپ نے ہمیں بھری ہے اور آپ ظاہر بات ہے آپ کر بھی رہے ہیں. یہاں پہ لوگ مطمئن نہیں ہو پاتے ہیں, اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک تو چلیں آپ نے کچھ بتائی بھی ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز ہیں, لیکن آپ ایک ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں, آپ کا جو ظاہر بات ہے جو لیول ہے وہ جو سٹاف ہے اس کے وہ آپ کے انڈر آتا ہے, نیچے آتا ہے, آپ اس کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ DHQ ہاسپٹل کے اندر کوئی کمپلین سیل یا اس طرح کی کوئی چیز کیوں نہیں مل کے بنا رہے, یا پھر آپ نے اگر رکھا ہو تو وہ اس قدر ایکٹیو کیوں نہیں ہے کہ وہ فوری جو پیشنٹ ہے اور جو اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہیں ان کو مطمئن کر پائے, یا پھر آپ اس مطلب کو پیش رفت کر رہے ہیں, یہ آپ اس مطلب بتا دیں. دیکھیں جس طرح آپ نے مینشن کیا نا کہ لوگوں کے مسائل ہیں, کمپلینٹس ہیں, اور سٹاف کی عدم توجہ آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک. تو ہمارا DHQ کوٹلی ہاسپٹل ہم آلموسٹ 264 بیڈس پہ ہم پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے پر ٹوٹل سٹاف نرسز جو ہے نا وہ 52 ہیں. اتنا بڑا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ, اور کیچمنٹ ایریا آپ ڈالیں تو ہمارا تقریباً 12 لاکھ کی آبادی کو کور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس 12 لاکھ کی آبادی پہ آپ دیں تو 52 سٹاف نرسز آپ کی موجود ہیں ٹوٹل جو DHQ کے اندر ہے. اور اس میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ہم 14 ڈپارٹمنٹ اس وقت رن کریں. اس میں ہماری ایمرجنسی ہے, CCU ہے, ICUs ہیں, کووڈ ہے, تھیلیسیمیا ہے, بچوں کی نرسری ہے, ٹھیک. تو سٹاف کی ہمارے پاس بہت شدت سے کمی ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ راؤنڈ دا کلاک 24/7 ہم لوگ کام کرتے ہیں. بعض دفعہ ایشو ضرور ہوتے ہیں, اور یہ آپ کی بات سے میں کسی حد تک ایگری ہوں کہ بعض دفعہ ہماری طرف سے کچھ ہو سکتا ہے, مگر ہر دفعہ نہیں. جس طرح جب مریض داخل ہوتا ہے نا ہاسپٹل کے اندر, تو لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر اور یہ سٹاف ہمارے ساتھ پہ کھڑی رہے, ٹھیک ہے, صرف ہمیں ہی دیکھے. اب میں نے بتایا نا کہ ایک شفٹ میں 2 سٹاف نرسز ہیں, مریض آپ کے پاس 25 سے 30 ہیں, ٹھیک ہے, اور سارے مثلا اسپیسیفک ہم کرتے ہیں گائنی کو, تو کسی کو پین ہو رہے ہیں, کسی کو انجیکشن لگا رہے ہیں, نیو ایڈمیشنز آ رہی ہیں, تو 2 سٹاف یہ نرسز یا 3 کی مشکل ہو جاتا ہے ان کو فلی کسی کو خوش کر کے بھیجنا. تو جو ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں, جو ایمرجنسی پہ پہلے کیسز ہوتے ہیں, ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی مس ایپ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ہر دفعہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیگلیجنس نہیں ہو سکتی, ٹھیک, آپ کی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے. رویہ جس طرح آپ کہنے کہ سٹاف کا یا نرسنگ کا ایٹیٹیوڈ ہے, تو جس طرح کا معاشرہ ہے اسی طرح کا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی. اسی معاشرے سے ڈاکٹر بھی آتے ہیں, نرسز بھی آتی ہیں, تو جب کوئی مس بیہیو کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی کام کر کے تھک کے آ رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس طرح آپ کسی کو جی کر کے بلائیں گے تو جی سے جواب دے گا. تو دیکھنے میں یہ آیا کہ بعض لوگ جب آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم آگے ان کے جو بھی نزلہ یا زکام گرانا ہوتا ہے اپنے غصے کا, وہ ہمارے سٹاف پہ گراتے ہیں. تو جہاں تک کمپلینس کی بات آتی ہے, تو میں پچھلے تقریباً 3-3.5 سال سے ایز اے ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم اچھی طرح سے مینج کر کے لوگوں کو شکایت کا موقع مت دیں. اور اس میں ہمارے ہر شفٹ پہ ہمارے وارڈ ماسٹر موجود ہوتے ہیں, وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں یہ ایشو ہو گیا. میں خود پرسنلی بعض دفعہ آ کے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوں, حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو پرابلم ہوتی ہے وہ ہمیں ریٹن کمپلین کرتا ہے, باقاعدہ ہم اس پہ انکوائری کر کے ایکشن لیتے ہیں. اور یہ چیزیں بعض چیز ڈپارٹمنٹ کی اپنے انٹرنل آڈٹ ہم ضرور کرتے ہیں, اس میں جزا سزا کا متعین بالکل کرتے ہیں کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو ہم ضرور اس کا, خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ یہ سارا ڈیل میں کر رہا ہوتا ہوں, تو بالکل جس بندے کی کوتاہی ہوئی میں نے کبھی اسے اسپیئر نہیں کیا.
اور بہتری کر رہے ہیں. عوام کا تعاون ہمیں بہت چاہیے ہوتا ہے کہ پیشنٹ صبر جو ہے نا, اب ہاسپٹل پہ آگے تو ظاہر ایک بندہ مثلا ڈاکٹر ڈیوٹی پہ موجود ہے یا اسٹاف نرس موجود ہے تو وہ اگر ڈیوٹی پہ ہے تو وہ کام کر ہی رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جا کے کوئی سویا تو نہیں ہوگا, بیٹھے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے کام کر رہے ہیں, مگر جو ایکسپیکٹیشنز لے کے ہم آتے ہیں نا کہ بس میرا پیشنٹ, ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا ہی پیشنٹ سیریس ہے. اب اس کا تعین ڈاکٹرز نے یا اسٹاف جو ڈیوٹی پہ موجود اس نے کرنا ہے کہ پہلے ہم کس کو ڈیل کریں, پرائرٹی کے ساتھ پرائرٹی. تو ہوپ فلی اگر کچھ ایسی چیز ہے بھی تو انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا سر, یہ جو آپ نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ یہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے, ہمیں کافی پتہ بھی چلا ہے یہاں پہ اسپیشلائز ڈاکٹرز کی, تو اس متعلق آپ حکومت کو سجیشنز دیتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا اسٹاف کی کمی ہے, یا پھر اس کا آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کس طرح, ظاہر بات ہے وہ تو جب آپ کو اوپر سے حکومت الاؤ کرتی ہے تو پھر ہی یہاں پہ آپ نیا اسٹاف انکریز کرتے ہیں, تو یہ آپ کا کیا پروسیجر ہے, آپ نے یہاں پہ سے سجیشنز بھیجی ہیں یا پھر کہ دیکھیں اب جو وقت گزر رہے ہیں تو ڈے بائی ڈے ڈاکٹرز کی اسپیشلائز ڈاکٹر کی بہت بڑی کھیپ آ رہی ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ ان کی وہ اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں, آگے ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کی جو ریلیونٹ اسپیشلٹی اس کی پوسٹ نہیں ہوتی. میں جس طرح بتاؤں اپنے ہاسپٹل کی بتاتا ہوں کہ ہم 12 لاکھ آلموسٹ 12 لاکھ کی آبادی کو کور کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کی پوسٹ ہے, ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کی پوسٹ ہے, ایک سرجن کی پوسٹ ہے, ایک ریڈیالوجسٹ کی پوسٹ آئی تھنک. تو ہمیں جب تک آپ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ان کی سلاٹس انکریز نہیں کریں گے, میکسیمم لوگ آ رہے ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں مگر وہ اپنے میڈیکل آفیسر یا سینئر میڈیکل آفیسر کی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں, مگر چونکہ یہ ان کے ساتھ بھی جاتی ہے اور یہ پوسٹیں کریٹ کرتا ہوں جو ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیمیں یہ گائے بگائے ڈپارٹمنٹ ہیلتھ سے یہ ڈیمانڈ بھی کرتی ہیں, اس میں PMA ہے, تو وہ ڈیمانڈ ہم ڈپارٹمنٹ کو, چونکہ ہم بحیثیت ایڈمنسٹریٹر ہیں, میں صاحب یا میں, ہم تو یہ نہیں کر سکتے, مگر جو ان کے نمائندہ ایسوسیشنز ہیں ان کے مطالبات بھی رہے کہ جب پوری دنیا میں ہیلتھ سسٹم بہتر ہو رہا ہے اور آزاد کشمیر میں دیکھیں کہ چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, بعض دفعہ ایک چھوٹے سے پرابلم کے لیے ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے, تو ہمارے جو لوگ کوالیفائڈ جو بین الدیار غیر میں یا پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, اگر وہ پوسٹیں ان کے لیے ادھر مہیا ہو جائیں, کوٹلی کے اندر گیسٹرونٹرالوجسٹ ہمارے پاس ہیں, آرتھوپیڈک سرجن موجود ہیں, نیورو سرجن موجود ہیں, پیچھے نیورولوجسٹ ہے ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر اسپیشلٹی کا بندہ موجود ہے, مگر چونکہ ہمارے پاس اس اسپیشلٹی کے حوالے سے ایز اے اسپیشلسٹ اس کی پوسٹ نہیں ہے, تو وہ سروسز میں بھی ہماری میں پرابلم ہوتا ہے. پھر جو بندہ اب ان سے ہم ایز اے ہوتے وہ اسپیشلسٹ ہیں, کام ہم ایمرجنسی میں ایز اے میڈیکل آفیسر لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جاب ڈسکرپشن جو ہے میڈیکل آفیسر کی آ جاتی ہے. تو یہ تھرو میڈیا اور کوٹلی کے جو ارباب اختیار ہیں جو ہماری حکومت ہے, اس حکومت نے ماشاءاللہ ہیلتھ پہ بہت توجہ دی ہے, خاص طور پہ ایمرجنسی سروسز پہ, اس کے بعد ڈائلسس کے حوالے سے. اس موجودہ گورنمنٹ نے ہم فاروق حیدر صاحب کے اور ہیلتھ منسٹر صاحب کے DG ہیلتھ سے مشکور ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ہماری جو ہیلتھ سروسز بہتر ہونی چاہیے. تو آپ کے فورم کے تھرو بھی, چونکہ آپ بھی کوٹلی سے بلانگ کرتے ہیں, سن آف دا سائل ہیں, اور یہ ایک سول سوسائٹی کا کام ہے کہ اس چیزوں پہ ہمارے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں سے گزرا ہے کوٹلی سے بے شمار, وہ بھی آ کے دیکھتے ہیں کہ کوٹلی کے ہاسپٹل اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, مگر پھر بھی ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ سارے اس طرح کے ایشوز ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا کام بنتا ہے, ڈیمانڈ کریں تاکہ جو کوٹلی میں اچھے سے اچھی ہم جو ہے ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر سکیں. اچھا سر, یہاں پہ یہ CT اسکین, MRI, یہ جو مشین ہوتی ہے, اس طرح کے اکوپمنٹس یہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں ہے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر؟ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا کہ CT اسکین اور MRI, آج کل جو میڈیکل سائنس ہے وہ ماشاءاللہ بہت پیک پہ چلی گئی ہے اور ڈائگنوسٹک ٹولز ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ڈاکٹرز کسی سے کم نہیں ہیں. اس طرح آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آئے روز ساتھ آتے ہیں, کوئی فالج کے ساتھ آتا ہے. ریسنٹلی کووڈ کا ایشو ہوا تو CT اسکین بہت اسینشیل ایک چیز ہے. آج کل پاکستان کے اندر چلے جائیں تو چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس کے اندر بھی CT اسکین لگے ہوئے ہیں. تو ہمارا چونکہ سیکنڈری کیئر ہاسپٹل ہے, مگر ہم کام جو ہے نا بہت اس سے زیادہ کا کر رہے ہیں.
تو ہم نے 2-3 دفعہ ڈپارٹمنٹ ہیلتھ کو لکھا بھی ہے اور ہم نے ڈیمانڈ بھی کی ہے. ریسنٹ کورونا میں جب آئے تھے تو ہم نے جتنے کوٹلی کے حکومتی عہدیدار ان سے بھی کہا کہ باقی چیزیں ہم مینیج کر رہے ہیں. PCR لیب ہماری ماشاءاللہ لگ گئی ہے. تو ابھی ریسنٹ ہم جاتے ہیں تو سب سے اتھینٹک جو چیز تھی PCR کے بعد وہ HRCT تھا کووڈ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. تو چونکہ ہمارے پاس بدقسمتی سے یہ چیز فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی تو لوگوں کو یا تو اسلام آباد جا کے CT اسکین کروانا پڑا یا پرائیویٹ سیکٹر میں کوٹلی ہے. مگر یہ حکومت کو ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور آپ کے توسل سے ہم دوبارہ کرتے ہیں کہ یہ صرف یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا کووڈ کا ایشو. CT اسکین ایک بیسک ڈائگنوسٹک ٹول ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ بے شمار چیزوں آپ اس میں ہیلتھ سروسز آپ بہتر کرنے کے لیے تو اس کے بعد MRI بھی لگنا چاہیے. پہلی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ CT اسکین ہونی چاہیے. ابھی ہے نہیں مگر یہ ڈیمانڈ ہم آپ کے تھرو کرتے ہیں کہ اس کو کوٹلی میں انسٹال کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. السلام علیکم ناظرین, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.